لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، ان اثقل شیء فی المیزان خلق حسن وان اللہ عز وجل یبغض الفاحش البذی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ ہوں گے اچھے اخلاق، اور بے شک اللہ تعالی بے حیا بد کلام سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا بہت قیمتی ہونا بیان فرمایا کہ جب قیامت کے دن بندے کے اعمال تولے جائیں گے تو جہاں دوسری نیکیاں بہت بھاری وزن رکھتی ہوں گی وہاں اچھے اخلاق بھی بہت بھاری وزن رکھتے ہیں۔ جب یہ آدمی کے میزان میں تلیں گے تو آدمی کا میزان بہت بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے اچھے اخلاق ہر بندے میں ہونا بہت اچھی صفت ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اگر ان کا خلاصہ نکالیں اور اصول ایک لے لیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک وجود کے کسی حصے سے، اپنے کسی عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہ کریں بلکہ خوش رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی ناراض نہ کریں، خوش رکھیں اور نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ بس یہ خلاصہ ہے اچھے اخلاق کا۔ ہماری زبان بولے تو ایسے بول کہ اس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی راضی ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والے بولوں سے آدمی کا دل جہاں خوش ہو جائے وہاں اس کے علم میں اضافہ ہو جائے اور اس کو عمل کا سبق مل جائے۔ ایسے ہی ہمارے ہاتھوں سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، ہمارے چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے بھلائی اور نیکی ظاہر ہو۔ بہت سے لوگ زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، گالی دینا، بہتان لگانا، غیبت کرنا، تانا مارنا۔ اب اس سے کیا ہے؟ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسے ہی ہاتھوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتے ہیں دوسرے کئی طریقوں سے، زیادہ تر یہ زبان اور ہاتھ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ایسے ہی طبیعت کا نرم ہونا، ہر وقت غصہ رہے، یہ اچھا خلق نہیں ہے۔ نرمی، کوشش یہی ہو، غصہ آئے گا، یہ نہیں کہ غصہ بھی کسی پر نہ آئے، غصہ نہ آنا تو عیب ہے، غصہ آئے اس پر کنٹرول ہو جائے، غصے کی حالت میں نہ عمل برا ہو نہ بول برا ہو، یہ اچھے اخلاق ہے۔ تو اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں بھاری کوئی چیز نہیں، اور جو بے حیائی کی باتیں بولنے والا ہو اور بے شرم ہو اللہ تعالیٰ اس سے نفرت فرماتے ہیں۔